ماں جب کوہ صفا مروا پر، ماں جب کوہ صفا مروا پر پانی کی خاطر دوڑی، ماں جب کوہ صفا مروا پر پانی کی خاطر دوڑی، پیاس کی شدت سے بیٹے نے پتھر پر ایڑی رگڑی، پتھر پر ایڑی رگڑی، ایسا نکلا ایسا نکلا ایسا نکلا پانی ہے، ایسا نکلا پانی ہے، ایسا نکلا پانی ہے جو سب سے بہتر پانی میں دیکھ کرشمہ قدرت کا تو ہمارے بیچ عظیم المرتبہ شخصیت تشریف رکھتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنی بات میں الجھاؤں، صرف 4 مصرے پڑھ کے حضور والا کو مائک پہ زحمت دیتے ہیں۔ جناب حضرت مولانا شمیم اختر صاحب قاسمی جو کہ ہمارے بیچ نرکٹیا گنج سے تشریف لائے ہیں، 4 مصروں سے ان کا استقبال کرتا ہوں کہ نہ کوئی ساتھ تھا میرے، نہ کوئی ساتھ ہے میرے، نہ کوئی ساتھ تھا میرے، نہ کوئی ساتھ ہے میرے، میں تنہا تھا میں تنہا ہوں مجھے تنہا ہی رہنے دو، نہ کوئی ساتھ تھا میرے نہ کوئی ساتھ ہے میرے، میں تنہا تھا میں تنہا ہوں مجھے تنہا ہی رہنے دو، میری یہ ذات بھی مٹی میری اوقات بھی مٹی، میری یہ ذات بھی مٹی میری اوقات بھی مٹی، میں مٹی تھا میں مٹی ہوں مجھے مٹی ہی رہنے دو۔ جناب حضرت مولانا شمیم اختر صاحب مائک پر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم استاد الاساتذہ جناب حضرت مولانا قاضی عبدالحق صاحب، میرے مشفق رفیق جناب قاری حبیب الرحمن صاحب جامعی اور دیگر علماء کرام، میرے محترم آپ حضرات کے سامنے جبکہ یہاں پر ہمارے بڑے موجود ہیں، مجھ جیسوں کو کچھ کرنے کا موقع ملا، یہ میری خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ ساٹھی کا علاقہ جب ہم بچپن میں تھے 2001 سے یہاں پہ ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، اور 2001 سے لے کر 2008 تک میں نے مدرسہ ریاض العلوم میں تعلیم حاصل کی۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس علاقے سے میں بخوبی واقف ہوں۔ اس وقت ہم لوگوں نے جب نمبر شماری کی تھی تو اس وقت میں اس سرزمین کے اوپر مدرسے، اسکول یا سمجھ لیجئے کہ کالج وغیرہ کی تعداد اس وقت میں 13 تھی۔ اب تو الحمدللہ دھیرے دھیرے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے محترم مجھے وقت بہت کم ملا ہے، میں نے جو موضوع سوچا تھا اب میں اس موضوع کو پورا نہیں کر سکتا، مجھے چند منٹ اس مدرسے کے اوپر تاثرات پیش کرنے کو کہا گیا ہے۔ میرے محترم شروع سے ابھی تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بچیوں کا پروگرام حسن و خوبی سنا، اچھے طریقے سے آپ نے ان کی ہمت افزائی کی۔ میرے محترم ذرا یہ بتائیے
کہ اگر ان بچیوں کے نمبرات کا کاغذ آپ کے ہاتھ میں دے دیا جاتا اور آپ سے کہا جاتا کہ جس طریقے سے بچیوں نے اپنا پروگرام پیش کیا، چاہے وہ تقریری پروگرام ہو، چاہے وہ سمجھیے کہ سوال و جواب کا اسلامی کوئز کا پروگرام ہو یا نعت و نغمہ کا پروگرام ہو، تو آپ بتائیے کہ آپ ان بچیوں کو کس طریقے سے نمبر دیتے؟ آپ کس بچی کو پاس کرتے، کس بچی کو فیل کرتے؟ آپ کس بچی کا نمبر امتیازی دیتے اور کس بچی کا نمبر اختیاری دیتے؟ میرے محترم، آپ جس طریقے سے پریشان ہو جاتے، یہی صورت ہمارے ساتھ اس وقت ہوتی ہے جب سے یہ مدرسہ قائم ہوا ہے، چاہے ششماہی کا امتحان ہو یا سالانہ کا امتحان ہو۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا عبد الماجد صاحب ندوی نے کہا تھا کہ ہم ممتحن کی حیثیت سے یہاں ہمیشہ آتے رہتے ہیں، ویسے ہی جب سے یہ ادارہ قائم ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک میں ہمیشہ، چاہے ششماہی کا امتحان ہو یا سالانہ کا امتحان ہو، میں یہاں آتا ہوں تو ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہوں کہ کس بچی کو کتنا نمبر دوں، اس لیے کہ ہر ایک کی تیاری ایک سے زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے، ہر ایک کی تیاری بڑھ سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان نونہالوں کو کس طریقے سے نمبر دیا جائے۔ آخر میں جہاں پر تاثرات اور کیفیت کی صورت میں، کیفیت کی شکل میں کچھ کہنے اور لکھنے کا موقع جو ملتا ہے، جگہ چھوڑی جاتی ہے، وہاں پر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھائی نمبر امتیازی چیز ہے، نمبر امتیازی چیز ہے، یہ تو عارضی چیز ہے، کبھی اس کا نمبر بڑھا، کبھی اس کا نمبر بڑھا، لیکن الحمدللہ تیاریاں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس کو نمبر دیں۔ میرے محترم، یہ مدرسے جو قائم ہوتے ہیں، چاہے وہ جھوپڑی کی شکل میں ہو یا بڑی بڑی بلڈنگوں کی شکل میں ہو، میں آپ کو ذرا سا مدرسے کی ہسٹوری بتا دوں۔ مدرسے کا قیام کیوں عمل میں آیا، مدرسے کے وجود کی ضرورت کیوں پڑی، آخر سماج کے اندر مدرسے کو کیوں قائم کیا گیا، ذرا سی میں آپ کو جھلکی بتا دوں کہ یہ مدارس جو پیش نظر ہیں، چاہے بہترین و شاندار عمارت کی شکل میں ہے یا جھوپڑیوں کی شکل میں، یہ سب کے سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے آہنی حصار ہیں، یہ اسلامی کلچر و تعاقب کے آئینہ دار ہیں، یہ اخلاص و محبت اور اخلاق و روحانیت کے سرچشمے ہیں۔ یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں تشنگان کو سیرابی ملتی ہے، یہاں طلباء کے قلوب میں اخوت و ہمدردی اور مساوات و رواداری کی تخم ریزی کی جاتی ہے، انہیں آنے والی زندگی کے بارے میں ٹریننگ دی جاتی ہے اور انہیں سوالوں کے جوابات یاد کرائے جاتے ہیں۔ وہ خطرناک مرحلہ بھی بیان کرتا چلوں کہ جب ہندوستان کی سرزمین پہ انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، انگریزوں نے باشندگان وطن کے گلے میں محکومی و غلامی کا پھندا ڈالنا شروع کیا، ملک کی معصوم اور پاکباز خواتین انگریزوں کی عیاشی و عیش کوشی کا شکار ہونے لگی، ان کی عصمت و عفت کی چادریں انگریزوں کی ہوس پرستی کا نشانہ بننے لگی، انہوں نے ہندوستانیوں کے خون کو اپنے پسینوں سے بھی کمتر خیال کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت ہر ہندوستانی کے دل میں انگریزوں کی صفاقی و خوریزی سے رہائی اور طوق غلامی سے نجات کا جذبہ پیدا ہوا۔ لیکن اس وقت وہ قوم جس سے انگریز حکمراں کانپتے تھے، وہ معاشرہ جو فرنگیوں کی آنکھ کا کاٹا تھا، وہ برادری جن کا وجود انہیں بے چین کیے ہوئے تھا، وہ جماعت جن کے عزم و استقلال سے انگریزوں کی نیندیں حرام تھی، وہ صرف اور صرف اس ملک کے باعزت، بلند ہمت اور عظیم المقاصد مسلمان تھے، اور اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا مضبوط دینی اعتقاد، ان کا ٹھوس مسلکی مزاج اور ان کے دلوں میں معجزاً پائیدار جذبہ جہاد انگریز حکومت کے خاتمے کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں انگریزوں کا سب سے بڑا ہدف یہ تھا کہ ہندوستان سے علماء اور قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ ان کا بنیادی مشن یہ تھا کہ علماء تیار کرنے والے مدارس اسلامیہ کو بند کر دیا جائے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ عزیزان گرامی، قربان جائیے ان اکابرین پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ سمجھ دی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ سوچ دی تھی
کہ انہوں نے انگریزوں کی اس مذموم سازش کے مضر اثرات کو بروقت بھانپ لیا، اس وبا کے مہلک جراثیم کو تاڑ لیا اور اس ملک میں دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر جگہ جگہ مدارس اسلامیہ قائم کی۔ کیونکہ ہمارے پیشرو بزرگ ان باتوں کو اچھی طرح جانتے تھے کہ جب تک مسلمان قرآن و سنت سے جڑے رہیں گے ان کے دلوں میں دین پر مر مٹنے کا جذبہ باقی رہے گا۔ جب تک مسلمانوں میں مدارس قائم رہیں گے اسلام کی شمع روشن اور ضیاء پاش رہے گی۔ جب تک دینی مکاتب آباد رہیں گے مسلمان اپنے عقائد و افکار و خیالات میں پختہ رہیں گے۔ مسلمانوں میں جب تک علماء موجود رہیں گے ان کے دلوں میں ایمان باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا، احادیث نبویہ زندہ رہیں گی، صحابہ کرام کا اثر قائم رہے گا۔ مسلمانوں میں صدیق اکبر کی صداقت باقی رہے گی، فاروق اعظم کی عدالت باقی رہے گی، عثمان ذی النورین کی سخاوت باقی رہے گی، علی مرتضیٰ کی شجاعت باقی رہے گی، سلمان فارسی کا جذبہ موجود رہے گا، بلال حبشی کا حوصلہ موجود رہے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ مسلمانوں میں دین پر مر مٹنے کی تڑپ اور اعلاء کلمت اللہ کی فکر بیدار رہے گی، اور ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی بھی طاقت مسلمانوں کا بال بیکار نہیں کر سکتی۔ الحمدللہ ان بزرگوں کے لگائے ہوئے پودے آج طاقتور و تناور درخت کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ آج ملک کے ہر کونے میں ان مدارس کے فیض کا دریا رواں ہے، اور یہ مدارس ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی ضیابار کرنوں سے منور کیے ہوئے ہیں۔ گرچہ بارہا فلک نے آنکھیں دکھائی، گردش وقت نے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی دھمکی دی، دشمنان اسلام نے اسے دہشت گردی کا اڈا قرار دیا، مگر پھر بھی ان مدارس کے جاباز سپوتوں نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں دین و اسلام کی تحفظ و بقا کی خاطر ان مدارس کو آباد کرنے میں، ان مدارس کو قائم کرنے میں اپنی جانی و مالی ہر طرح کی قربانیاں پیش کر دی۔ میرے محترم، آج ان مدارس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، ان مدارس کے اوپر طرح طرح کی کیچڑیں اچھالی جاتی ہے، ان مدارس کے طلباء کے اوپر نہ جانے کیا کیا تہمتیں باندھی جاتی ہے، اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہونا ہو، اگر اپنے آپ کو لوگوں میں پرچار کروانی ہو تو سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ حکومت کے خلاف بول دو، کسی مذہب کے خلاف بول دو، دو مذہب والوں کو آپس میں لڑا دو، ایسے ہی تم ہائی لائٹ ہو جاؤ گے۔ اور یہی کام آج کل ہمارے کچھ باباؤں بھی کر رہے ہیں۔ ابھی 4-5 دنوں پہلے کی بات ہے، ہمارے رام دیو بابا نے کہا تھا کہ تم مندروں کی تلاشی لے لو اور مسجدوں کی تلاشی لے لو۔ انہوں نے کہا کہ ہم چیلنج دیتے ہیں، ہم گارنٹی لیتے ہیں کہ مندروں کے اندر تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، مندروں کے اندر تمہیں کچھ بھی کوئی بھی نقصان دہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ حضرت میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، اور یہ چیلنج آج سے نہیں بلکہ جب اس ملک کو آزاد کرنے کی خاطر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد قائم کی گئی، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی بنیاد قائم کی گئی، اور جو بڑے بڑے ادارے قائم کیے گئے، اس وقت سے لے کر قیامت تک میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ اگر تمہارے اندر سکت ہے، تمہارے اندر دم ہے، اگر تمہارے اندر پاور ہے، تمہارے اندر طاقت ہے، تو کسی بھی مدرسے کے اندر دھاردار چیز دکھا دو، کسی بھی مسجد کے اندر ہتھیار کو دکھا دو۔ سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہونے کی ایک یہی طریقہ نہیں ہے کہ تم دو مذہب کی بات کر کے دو مذہبوں کو آپس میں لڑا کر ہیڈ لائٹ ہونا چاہتے ہو، ہائی لائٹ ہونا چاہتے ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تو سوچتا ہے، تو جیسا سوچتا ہے اس طرح اسلام ہو جاتا، تو جیسا سوچتا ہے اس طرح اسلام ہو جاتا، تو مٹ جاتی تیری ہستی، میرا نام ہو جاتا۔ اگر ہم مدرسوں میں جنگ کی تعلیم دے دیتے، وطن میں 100 برس پہلے ہی قتل عام ہو جاتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ان مدارس پہ جو در حقیقت ہندوستان کے آزاد کرنے میں جن کا اہم کردار رہا ہے، ہمارے علماء کا اہم رول رہا ہے، اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے انہوں باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انہی چند باتوں پہ آپ کو ایک پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں کہ ان مدارس سے اپنی لگاؤ مضبوط رکھیے، ان مدارس کو مضبوطی سے پکڑے رہیے، ان مدارس کی خدمت کیا کیجیے، جہاں تک ہو سکے وہاں تک ان مدارس کو جانی و مالی امداد سے پھولنے پھلنے کا بھرپور موقع دیجیے، کیونکہ یہی وہ مدارس ہیں جن کی کوکھ میں جنم لینے والے علماء کرام کے قربانیوں کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہوا، ورنہ آئندہ کل کیا ہوگا ہم حالات کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً اس ادارہ کو رات دوگنی اور دن چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔